Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور یہ کہا کہ میں مسلمانوں اور حکم برداروں میں سے ہوں۔ نیکی برابر نہیں اور نہ ہی بدی، آپ اس کے ذریعے دفاع کیجئے جو زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے، گویا کہ وہ دوست تانا قرابت والا ہے، اور یہ بات صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی چوک ہو جائے تو اللہ کی پناہ حاصل کیجئے، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو یہ کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ قائم ہو جائے تو فرشتے اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، اس کے پاس اترتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں کہ نہ تمہیں خوف کی ضرورت ہے نہ غم زدہ ہونے کی، بلکہ خوشخبری لے لو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ پھر اللہ دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں سب کا والی ہے، نیک اعمال بھی سب کے ساتھ اور اس کے دوست رہنے والے ہیں۔ پھر انسان کو جنت میں ساری چیزیں ملیں گی جس کا دل چاہے اور جو چیز انسان مانگے، بس یہ مہمان نوازی ہے رب کی طرف سے جو بہت مہربان ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ آگے سب سے پہلی بات کہ ایمان اور اس پر قائم ہونے کے بعد جو چیز انسان کے اوپر لاگو ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی بات دوسروں تک بھی پہنچائے۔ تو اس میں کہا گیا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ دین کی دعوت، دین کی اشاعت اس آیت کی روح سے تمام لوگوں پر گویا کہ عائد ہو جاتی ہے کہ جس سے جس طرح بھی بن پڑے، جتنا بھی ممکن ہو سکے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے وغیرہ وغیرہ، جس طرح بھی ہو سکے دین کے فروغ کے لیے کوئی کوشش نہ چھوڑے، بلکہ ہر ممکن کوشش کرے۔ اس لیے کہ دین کی جو بات ہے، نیکی اور اچھائی کی جو بات ہے، مذہب اسلام کی تعلیمات کی جو بات ہے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔
اسی لیے کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ اس میں سب سے پہلے تو مؤذن آتے ہیں، کیونکہ وہ نماز کے لیے بلاتا ہے۔ مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وہ گواہی دیتا ہے اور گواہی دینے کے بعد پھر بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، نیکیوں کی طرف، بھلائی کی طرف، تو وہ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، کیوں بلانے والا ہے۔ اور مؤذن کی بڑی فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہ فرمایا کہ اس کی گردن جو ہے سب سے اونچی ہوگی، یعنی دور سے وہ نظر آئے گا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی شخص کی رہنمائی کی کسی بھلائی اور نیکی کی طرف، تو اس کو نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور نیکی کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی مؤذن جو ہے تمام لوگوں کو بلاتا ہے نماز کی طرف۔ تو جو لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ اس نے بلایا، بھلائی کی طرف رغبت دلائی، تو جو بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے وہ تو اپنا نماز پڑھ رہا، اس کو پورا اجر و ثواب ہے، مؤذن کو بھی اس میں اجر و ثواب مل رہا ہے۔ گویا کہ تمام نمازیوں کا ثواب بلانے والے کو مل رہا ہے۔ دوسری بات اس میں کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، یعنی اذان اور فرض نماز، یعنی جس کو اقامت کہتے ہیں، یعنی جو مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے نماز جب کھڑی ہوتی ہے، تو اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ وہ فرض نہیں ہے لیکن پڑھنا بہتر ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا سے مراد یہی کہ بلائے اللہ کی طرف، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس میں تحیۃ المسجد بھی ہے، اس میں تحیۃ الوضو بھی ہے، اس میں دیگر نفل کوئی پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں سنتیں بھی ہیں، سب بھی اس میں گویا کہ شامل ہیں۔ تو اللہ کی طرف بلانا ایک تو یہی ہوا کہ اذان، دوسری ہے کہ کسی بھی نیکی کی طرف، کسی بھی بھلائی کی طرف بلائے، کسی بھی اچھائی کو لوگوں میں عام کرے، وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ پھر ساتھ میں وہ کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نیکی برابر نہیں اور نہ بدی، یعنی اگر نیکی اور بدی کا مقابلہ کیا جائے، ان کا انجام دیکھا جائے، تو دونوں کا انجام بالکل الگ الگ ہے۔ نیکی کا انجام کامیابی ہے، سزاؤں سے، جہنم کی تکلیفوں سے نجات ہے، اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور بدی کا انجام جہنم، اس کے اندر آگ اور جو تکلیفیں ہیں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور جنت سے دوری ہے۔ دونوں کا انجام بالکل الگ الگ ہے۔ تو نیکی اور بدی یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک چیز اچھی ہو، بہتر ہو، ایک چیز خراب ہو، گندی ہو، تو یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اس سے ہٹ کر اگر ایک عمومی طور پر جائزہ لیا جائے، تفسیر سے تھوڑا سا ہٹ کر دے رہا ہوں میں، اس تفسیر سے لے کر نہیں، اس سے ہٹ کر، ہو سکتا ہے اس میں آ بھی جائے، لیکن بہرحال اس سے الگ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر نیکیوں کو بھی دیکھا جائے تو ساری نیکیاں کم تو کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نیکی کم نہیں ہے، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ کم سے کم کتنا ہے؟ 10 گنا ہے۔
آپ کوئی بھی بھلائی کریں گے اس کا اجر آپ کو 10 گنا ملنا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. لیکن اگر اس کا تھوڑا سا تقابل کیا جائے، مثال کے طور پر ہم عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں 10 گنا اجر ہے، لیکن جب یہی نماز ہم رمضان میں پڑھتے ہیں تو 70 گنا ہو جاتا ہے. تو نماز رمضان کی اور غیر رمضان کی یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ اجر دینا چاہے تو جتنا چاہے دے سکتا ہے، کیونکہ نیکی کوئی کم نہیں ہے. انسان کے اخلاص پر اللہ جتنا اجر دینا چاہے وہ کم ہے. لیکن اگر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں مسجدوں میں جماعت سے 25 گنا ثواب، 27 گنا ثواب. اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے. لیکن ہم یہی نماز بیت المقدس میں پڑھیں، مسجد اقصی میں پڑھیں تو 25,000 گنا بڑھ جاتا ہے. یہی نماز کا اجر و ثواب اگر ہم مسجد نبوی میں پڑھیں تو 50,000 گنا بڑھ جاتا ہے. یہی نماز ہم اگر حرم شریف میں پڑھیں یعنی کعبے میں وہاں جا کر پڑھیں تو 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے. تو درجہ بدر ہوتا ہے. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیکی جو ہے سب صحیح ہے، اچھی ہے، لیکن حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. اعلیٰ اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہے. کہیں پر آپ نے فرمایا کہ صبر سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے، کیونکہ اس کا انجام اور اس کا پھل جو ہے ہمیشہ میٹھا اور بہتر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح اگر نیکیوں کو دیکھا جائے تو ایک نیکی کم، پھر اس سے اوپر کی، پھر اس کے اوپر کی، پھر اس کے اوپر کی، درجہ بدرجہ نیکی میں بھی کم و بیشی درجہ بدرجہ وہ ہے. اور برائیوں کا بھی معاملہ ہے، کچھ کا گناہ جو ہے کیا بولتے ہیں کم ہے، کچھ کا گناہ جو ہے بہت زیادہ ہے. ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ، ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ، وغیرہ وغیرہ. تو یہ الگ الگ ہے. شرک اور کفر جو ہے یہ جس درجے کے پرلے درجے کے گناہ ہیں اس پرلے درجے کا گناہ کوئی اور نہیں ہے. نفاق اس سے بھی بڑھ کر ہے گویا، ایک طرف سے انکار بھی ہے، دوسری طرف سے مصلحتاً لوگوں کے سامنے دکھاوے کے طور پر، ریاکاری کے طور پر دکھاوا بھی ہے کہ ہم مومن ہیں. تو یہ اور بھی بڑا جو ہے گناہ ہو جاتا ہے. یہ اسفل السافلین میں پہنچ جائیں گے. پھر اس کے بعد جو کیا بولتے ہیں کہ تمام گناہ کبیرہ ہیں ان کے درجے الگ ہیں. پھر آپ گناہ صغیرہ کی طرف آ جائیں تو ان کے درجے پھر الگ ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو نیکی اور بدی یہ بھی برابر اور اچھی کیا بولتے ہیں کہ یکساں نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ نیکی کا تقابل اگر کس سے کیا جائے؟ بدی سے، تو بدی کا انجام برا، برائی کا انجام برا اور نیکی کا انجام اچھا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتے. لہذا حکم ہوا کہ جو زیادہ بہتر ہے اس کے ذریعے دفاع کیا جائے، وہی بات کہی جائے جو زیادہ اچھا ہے، مصلحتاً بہتر ہو اور حکمت اس کے متقاضی ہو. کیونکہ حکمت کے ساتھ اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور وہ دل میں جا کر پیوست ہو جاتی ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ زیادہ بہتر جو طریقہ ہے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ انصاف کے ساتھ اس کا معاملہ کیجیے، آپ اس کے ساتھ انصاف کیجیے. کسی نے آپ کے ساتھ سختی کی، آپ اس کے ساتھ نرمی کیجیے. کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ اس کے بدلے میں گالی نہ دیں، بلکہ اس کے بدلے میں آپ تہذیب اور شائستگی کا اظہار کریں، وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہے بہتر طریقہ ہے اور بہتر جواب ہے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا. گندی اور ناشائستہ زبان کے مقابلے میں شائستہ اور شستہ اور خوبصورت اچھا انداز میں گفتگو کرنا. قرآن میں بھی ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
جب جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو جاہل کیسے مخاطب ہوتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، تو وہاں پر جا کر ان سے الجھے نہیں، بس کہ بھائی اچھا السلام، بھائی مجھے معاف کیجیے کہ ہم چلتے ہیں، السلام بھیا السلام، اور آگے نکل جائے۔ تو وہی چیز ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے اچھائی کے ساتھ وہاں سے آپ نکل جائیں۔ پھر اگر کوئی دیکھیں کہ کوئی عداوت ہے، کوئی نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو اسے بیچ بچاؤ کیا جائے، اور گویا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپس میں رشتہ داری اور محبت اور تعلق ہمیشہ ایک دوسرے سے قائم ہو جائے۔ اور یہ چیز کس کو حاصل ہوتی ہے؟ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو صبر کا دامن تھام لے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کہیں ناکام نہیں ہوتے۔ کسی بھی رشتہ دار نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ صبر کر لیجئے، ایک دن وہی رشتہ دار آپ کے قدموں میں آ کے گر جائے گا۔ کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ کا مال غصب کر لیا، ہڑپ کر لیا، آپ صبر کر جائیے، ایک دن انشاءاللہ وہ آپ کے گھٹنوں پر آ کے پڑ جائے گا کہ مجھے معاف کیجیے، مجھ سے غلطی۔ یہ خوش قسمتی ان لوگوں کا حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں حقیقت میں بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ لہٰذا اب اگر شیطان کی طرف سے کوئی گزن پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی اذیت پہنچ جائے، شیطان مومنوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرا دے، تو فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ پر اللہ کے معاملہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے درمیان اپنے کتاب کے روشنی میں، اپنے کتاب کے تعلیمات کے مطابق اللہ ہم سب کے درمیان تعلق اور محبت پیدا فرما دے، کیونکہ ہم جب اللہ سے مانگیں گے، اس کی پناہ حاصل کریں گے، تو یہ جان لیں اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ جو سن رہا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ جان بھی رہا ہے، اور وہ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم جو بھلائی ہے، جو نیکی ہے، اس کا جو اجر ہے وہ مانگیں، اور تمام برائیوں سے ہم پناہ حاصل کر لیں اور اللہ کے پناہ میں پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔